مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بے شک اللہ عز و جل نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا ہے جسے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت دی ہے۔ بس قیامت تک جو کوئی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ مجھے اس کا اور اس کے باپ کا نام پیش کرتا ہے اور کہتا ہے فلاں بن فلاں نے آپ پر اس وقت درود پاک پڑھا ہے۔ یہ حدیث پاک حدیث کی ایک کتاب ہے، علماء میں مشہور ہے، مسند بزار جلد 4 پیج نمبر 255 حدیث نمبر 1425۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سبحان اللہ، درود شریف پڑھنے والا کس قدر بختاور یعنی خوش نصیب ہے کہ اس کا نام مع ولدیت یعنی والد کے نام کے ساتھ بارگاہ رسالت میں پیش کیا جاتا ہے۔ یہاں یہ نکتہ بھی انتہائی ایمان افروز ہے کہ قبر منور پر حاضر فرشتے کو اس قدر زیادہ قوت سماعت یعنی سننے کی طاقت دی گئی ہے کہ وہ دنیا کے کونے کونے میں ایک ہی وقت کے اندر درود شریف پڑھنے والے لاکھوں مسلمانوں کی انتہائی دھیمی آواز بھی سن لیتا ہے۔ جب خادم دربار کی قوت سماعت یعنی سننے کی طاقت کا یہ حال ہے تو سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اختیارات کی کیا شان ہوگی۔ وہ کیوں نہ اپنے غلاموں کو پہچانیں گے اور کیوں نہ ان کی فریاد سن کر بِإِذْنِ اللہ یعنی اللہ عز و جل کی اجازت سے ان کی امداد فرمائیں گے۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہم ایک شعر پڑھ رہے ہیں، ہم آپ سے اس کا معنی معلوم کرنا چاہیں گے۔ ایک سینہ تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن صفت ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا۔ جی پہلے یہ 2 مصروں کا کچھ معنی بتائیں، پھر ایک اور پڑھیں گے شعر ہم۔ سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے نام نہیں لکھے اس میں، یعنی دونوں شہزادوں میں سے ایک جو ہے وہ اوپر سے لے کر ناف تک سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ملتے جلتے ہیں، مشابہ ہیں، اور دوسرے جو ہیں اس کے بعد کا جو حصہ ہے قدم مبارک تک ان میں ملتے جلتے ہیں، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے مشابہ ہیں۔ تو یہ دونوں میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دونوں کے لباسوں کے اندر وہ جلوے ہیں، آدھے آدھے، نیما مانے آدھے، نیم۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو شکل و صورت میں ملتے جلتے تھے، ہم شکل مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم،
اور امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھے وجود میں مشابہت ہے. ایک اور شعر آگے کا. صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے یا صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے یا خط تو میں لکھا ہے یہ دوبر کا نور کا. دوسرا مصرع دوبارہ پڑھیں. دوبارہ پڑھیں. صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے یا صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے یا خط تو میں لکھا ہے یہ دوبر کا نور کا. دوسرا مصرع. اس میں لگتا ہے امین تو ام کی جمع، ام مانے چچا. اچھا اب یہ کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ دونوں جو ہیں ملتے جلتے ہیں جیسا کہ ابھی پہلے بھی گزرا، اور ان دو نور کے یہ ورق ہیں. ورق پتے کو بھی بولتے ہیں، ورق کاغذ کو بھی بولتے ہیں. یہ دونوں نور کے کاغذ ہیں جن پر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گویا شکل و شباہت ظاہر ہے. یہ دونوں نور کے ورقوں پر بنی ہوئی ہے صورت مبارکہ. تو یوں قلم سے نہیں بنی ہوئی، لیکن یہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے کلام میں محاورے اور استعارے وہ ہوتے ہیں. استعارہ وہ ہوتا ہے کہ جو مطلب یہ دیکھے کچھ کوئی اور چیز لے کر اس سے وہ مرادی معنی، جیسے حسن چاند جیسا ہے تو چاند جیسا ہے، تو یہ چاند جیسا تو نہیں ہوتا، یعنی کہ اس سے مراد حسین ہے. اس سے یہ مقصد تو نہیں خط توام، یعنی کہ جیسے پہلے کچھ راز کا کوئی خط بھیجا جاتا تھا تو دو ٹکڑے ہو جاتے تھے، اسے مقصد سمجھنا ہے. پہلے کوئی ٹکڑا روانہ کر دیا خط کا، پھر دوسرا کرتے تھے کہ دونوں جب ملتے تھے پھر سمجھ آتی تھی. شاید یہ بھی اب تو ہو سکتا ہے آپ نے یہ پڑھا ہو، میں نے پڑھا نہیں ہے. شرح میں اگر یہ لکھا ہے تو بھی ٹھیک ہے، اگر مراد ادھر خط یعنی لیٹر ہے تو بھی ٹھیک ہے. خط وہ اس کو بھی بولتے ہیں، لکیر کو بھی. ماشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام عبدالشکور اطاری ہے، میرا تعلق کانپور سے ہے. امیر اہل سنت سے میرا سوال ہے کہ نماز پڑھنے والے کو چھینک آئی تو دوسرے نے کہا یرحمک اللہ، اس پر چھینکنے والے نے آمین کہا تو کیا نماز ہو جائے گی؟ جواب ارشاد فرما دیجئے، جزاک اللہ خیر. اگر جواب کی نیت سے نماز پڑھنے والے نے آمین کہی ہے تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں سوال یہ ہے کہ مومن گھروں میں پنجہ خانہ میں عورتوں اور مردوں کے لیے ایک ہی طرح کے جوتے مخصوص کیے جاتے ہیں، ایسا کرنا درست ہے؟ رہنمائی فرما دیں. چپل کا پوچھا گیا. یہ گھر کے استنجا خانے میں چپل کی دو جوڑیاں رکھنی چاہیے، ایک مردانہ ایک زنانہ، ایک جینٹس ایک لیڈیز. ایک دوسرے کے چپل نہیں پہن سکتے. یہ غلط فہمی ہے کہ مطلب اب استنجا خانے میں کون دیکھتا ہے تو کیا دوسرا دیکھے تو ہی مشابہت ہوگی؟ عورتوں کے کپڑے پہن کر کیا استنجا خانے میں بیٹھ جانے میں مرد بیٹھ جائے تو کیا مشابہت نہیں ہوگی؟ یا عورتیں پینٹ شرٹ پر استنجا خانے جائیں، پینٹ شرٹ تو کیا مرد کی یہ نقل نہیں ہوگی؟ تو یہ باتوں کو غلط فہمی ہوتی ہے کہ اب تو استنجا خانے میں کون دیکھتا ہے اور تھوڑی دیر کے لیے تو ہوتا ہے. تو کیا تھوڑی دیر کے لیے تو پھر کتنی دیر کے لیے مشابہت ہوتی ہے؟ تھوڑی دیر میں نہیں ہوتی. تو اس کی مقدار کیا؟
कितने मिनट, कितने घंटे अगर मुशाबत करे तो मुशाबत होगी। तो बहरहाल ये कि 1 सेकंड के लिए भी मुशाबत नहीं करनी, चप्पल दोनों के अलग अलग होने चाहिए। सोशल मीडिया वालों को एक काम दे रहा हूं, अब ये बेचारे अक्ल के खच्चर दौड़ाएंगे, कोई अक्ल का गधा दौड़ाएगा, और हमारा इंशाअल्लाह वो शरई मसले का घोड़ा जो है ना सबसे आगे निकल जाएगा इंशाअल्लाह। असल वो सोशल मीडिया पर बेचारे लगे होते हैं और अक्ल से अपने क्या क्या भी मसले पर तनकीदें करते रहते हैं। अल्लाह इनको हिदायत दे, अक्ल सलीम दे। तो ये हमारे दारुल इफ्ता अहले सुन्नत का जो फतवा है ना, ये वो मैंने समझो कि अर्ज किया आपसे, अपनी अटकल से, अपनी क़ियास से मैं थोड़ी मसले बताता हूँ। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। प्यारे अमीर अहले सुन्नत, मेरा आपसे सवाल है कि कोई ऐसा वजीफा इरशाद फरमा दें कि दाढ़ में अगर दर्द हो तो आराम आ जाए। या अल्लाह 7 बार कागज पर लिख या लिखवा कर तावीज की तरह लपेट कर, बेहतर यह कि प्लास्टिक कोटिंग भी कर लें, दाढ़ के नीचे दबा दें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल दाढ़ का दर्द दूर हो जाएगा। मकतबतुल मदीना के एक रिसाले बीमार आबिद पेज नंबर 30 पर यह वजीफा लिखा हुआ है, जो स्क्रीन पर भी देखा जा रहा है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मेरा नाम अहमद बिन्ते अहमद अतारी, मैं गुलबहार से बात कर रही हूँ। मेरा आपसे ये सवाल है कि कुछ धूप और छांव में बैठना कैसा। सरकार मदीना मुनव्वरा सरदार मक्का मुकर्रमा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान शफकत निशान है, तुम में अगर कोई साए में बैठा हो और उस पर से साया हट जाए, उसका कुछ हिस्सा धूप में और कुछ साए में हो जाए, तो उसको चाहिए कि वहां से उठ खड़ा हो। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में मेरा ये सवाल है कि अगर किसी मैयत की नजासत निकल रही है, रुक नहीं रही, तो क्या उसको डायपर पहनाकर गुस्ल दे सकते हैं या गुस्ल के बाद उसको डायपर पहना सकते हैं? बराए करम जवाब इरशाद फरमाइए। नहीं, मैयत को डायपर या पेम्पर पहनाने की जरूरत नहीं है। अगर नजासत गुस्ल के बाद और कफन पहनाने से पहले निकले तो उसे यानी उस नजासत को धो डाला जाए, दोबारा गुस्ल की हाजत नहीं। और अगर कफन पहनाने के बाद नजासत खारिज हो तो धोने की भी जरूरत नहीं। नमाज जनाजा के लिए कफन पाक होने का मतलब यह है कि पाक कफन पहनाया जाए। अगर बाद में नजासत खारिज होने की वजह से कफन आलूदा हो जाए तो कोई हर्ज नहीं। अगर ये अंदेशा हो कि जनाजा गाह में नजासत गिरेगी या जनाजा उठाने वालों के कपड़े आलूदा हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, तो उसके लिए जनाजे की डोली में मैयत के नीचे चटाई या दीगर कोई मोटी दरी वगैरह बिछा दी जाए जो नजासत बाहर निकलने से रुकावट बन जाए। हाँ, कब्र में वो चटाई या दरी हरगिज ना बिछाएं। कब्र में फकत मैयत को कफन के साथ ही दफन किया जाए। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मेरा नाम मोहम्मद आतिफ रजा अतारी है, मैं चाइना में रहता हूँ। क्या लड़कों से पाक हटाते हैं या लड़कियों से?
बाल लड़कों से कटवाएं या लड़कियों से, ये चाइना से बोल रहे हैं, वहां का शायद कोई ऐसा मामला भी होता होगा। यहाँ भी होता होगा, बहुत कुछ हो गया। ये तो मदनी मुन्ना है, इसको तो आजादी है कि जिससे भी करवाए, लेकिन जरा बड़ों ने से कहलवाया होगा। तो जो छोटे बच्चे ना समझ होते हैं, जो मर्द औरत के मामला नहीं समझते, 3-4 साल के 5 साल के, तो ऐसों को तो अगर औरत भी बाल बनाती है तो कोई हर्ज नहीं है। अलबत्ता इसके भी मर्दों से ही बनवाए जाएं, ताकि इसका भी ज़हन बने कि मर्द मर्द से बाल बनवाए, और औरत के तो बाल बनवाने की नौबत ही कहाँ आती है। ये तो आजकल फैशन ने ये तबाही मचाई हुई है। तो बहरहाल लेके मर्द मर्द से बाल कटवाए, और औरत को तो कंधे से ऊपर बाल कटवाना हराम है, कंधे से नीचे बाल होने चाहिए। कुदरती नहीं आए तो वो अलग बात है, वरना औरत के बाल कंधों से नीचे आ गए तो अब इतने नहीं काट सकती कि ये कंधों से ऊपर चले जाए, कि ये मर्द की एक लिमिट है कि कंधों तक मर्द के रहेंगे और कंधों से नीचे औरत के। तो अब अगर कोई मर्द कंधों से नीचे कर देगा, बाल इतने बढ़ा लेगा, तो गुनाहगार हो जाएगा, हराम है कि ये औरत की नकल है। तो इससे भी बचना है, दोनों को बचना है। बाकी औरत को जो आजकल ये बाल कटवाने का रवाज चला, ये गलत है, इसकी जरूरत नहीं है। एहराम में वो उंगली पर चोटी लपेट कर, वो जो एहराम से बाहर होने के लिए बस थोड़ी सी वो चोटी काटनी होती है जो कंधों से नीचे है, वो भी एहराम से जो बाहर होगी, उम्रा या हज के एहराम की। बाकी तो आम हालात में तो बाल नहीं काटे जाते औरतों के। हाँ, चौथाई सर के जो बाल है ना, इनमें से हर बाल यानी कम से कम चौथाई सर के, कम से कम चौथाई सर के बालों का एक एक पोरवे के बराबर कट जाए। तो वो चुटिया का इसीलिए मशवरा दिया गया है कि ये चौथाई सर आमतौर पे हो जाता है। अगर नहीं हो रहा चौथाई सर, तो फिर तो ऐसी सूरत इख्तियार करनी पड़ेगी कि कम से कम चौथाई सर से ज्यादा का भी अगर एक पोरवे के बराबर कट गया तो कोई हर्ज नहीं है, कम से कम चौथाई सर का हो। औरत को सर मुंडवाना हराम, और मर्द का एहराम से बाहर होने के लिए सर मुंडवाना ये अफजल। दोनों में फर्क है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अमीर अहले सुन्नत से अर्ज है कि ये मदीने के कबूतर हैं, क्या इन कबूतरों को दाना खिलाना भी मोहब्बत कहलाएगा? ये मदीने के प्यारे कबूतर, ये मदीने के प्यारे कबूतर, जब नजर आए तुझे को बिरादर, इनको थोड़े से दाने खिला कर तू सदा मेरा रो रो के कहना, तू सलाम मेरा रो रो के कहना, तू सदा मेरा रो रो के कहना। के रुख सते आया, अलवदा ताजदारे मदीना, अलवदा ताजदारे मदीना, अलवदा ताजदारे मदीना। हम मदीने जाएंगे अब की बरस, हम मदीने जाएंगे अब की बरस,
ہر برس یہ سوچ کر ہم رہ گئے، ہر برس یہ سوچ کر ہم رہ گئے، سب مدینے کو تھے ہم رہ گئے، یاد میں آقا کی آنسو بہ گئے، عرصہ ہوا عرصہ ہوا اتار مدینے جا نہ سکا، آہم قدر عرصہ ہوا اتار مدینے جانا سکا، ہائے اسے حالات نے جکڑا، یوں خون ارمان کیا، میرا غم بھی تو دیکھو میں پڑا ہوں دور طیبہ سے، میرا غم بھی تو دیکھو میں پڑا ہوں دور طیبہ سے، سکون پائے گا بس میرا دل مضطر مدینے، سویا ہوا نصیب جگا دیجیے حضور، میٹھا مدینہ مجھ کو دکھا دیجیے حضور، بولا لو پھر مجھے اے شاہ بہرو بر مدینے، سبز گنبد کی فضاؤں میں بلا لو آقا، تیرا غافل ہے پریشان مدینے والے، بلا لو پھر مجھے اے شاہ بہرو بر مدینے میں، یا نبی مجھ کو مدینے میں بلانا، بار 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 آؤں بنے، آخر مدینے میں مزار، بلا لو پھر مجھے اے شاہ بہرو بر مدینے میں، کانٹوں کی جفا یاد نہ، پھولوں کی وفا یاد، جب ان کو کیا یاد تو کچھ بھی نہ رہا یاد، مدینہ یاد آیا ہے، مدینہ یاد آیا ہے، مدینہ یاد آیا، میں مدینے آؤں میری اوقات نہیں ہے، گر آپ بلا لے تو بڑی بات نہیں ہے، مدینہ یاد آیا ہے، مدینہ یاد آیا ہے، بڑی امید ہے سرکار قدموں نے بلائیں گے،
بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے، اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا مکینے گنبد خضرا کو حال دل سنائیں گے، مکینے گنبد خضرا کو حال دل سنائیں گے، کسی صورت لگتا ہمیں بے صبا لے جا اڑا کر ان کے کوچے میں بلا لو کہ مجھے شاہ بہروں پر آخری شعر پڑھا گیا نا، کسی صورت یہاں پر اب ہمارا دل نہیں لگتا، چلو یہ شاعر کے جذبات ہوں گے، مجھے باد صبا لے جا اڑا کر ان کے کوچے میں، اب اگر یہ واقعی ہوا کو ہی کہنا مراد ہے تو یہ محال عادی ہے، ہوا اڑا کر مدینے نہیں لے جا سکتی، ہاں کسی کو بس صورت کرامت ایسا پیش آ جائے تو وہ الگ بات ہے، مگر یہ شعر نہ پڑھا جائے۔ اسی طرح وہ ہمارے یہاں یہ شعر بھی بعض وقت پڑھ لیتے ہیں، کاش میں اڑتا پھروں، آکے مدینہ بن، ہاں یہ بھی محال کی تمنا ہے، کاش میں اڑتا پھروں خاک کے مدینہ ہو کر، اور میں چلتا رہوں سرکار کو پانے کے لیے، تو اس طرح کے اشعار میں تھوڑے اشکالات پیدا ہوتے ہیں۔ صباحی سے کہتے سلام اپنا نوری، سوا اس کے اور کیا چارہ کروں میں، ہوا کو پھر سلام کے سلام بھیجنے کا تو ہے بزرگوں کے کلام میں، لیکن یہ جو اشعار ہے نا وہ پہنچا دے، تو اب یہ کہ صلی اللہ تعالی علی محمد، اس کے ابتدا میں ایک سوال بھی تھا کہ مدینہ شریف کے کبوتروں کو دانہ ڈالنا یہ محبت کی علامت ہے، اس حوالے سے بھی کچھ مدنی پھول عنایت فرمائے۔ اب اگر کوئی عشق رسول میں ڈوب کر کرتا ہے اس کو محبت کی علامت کہنے میں حرج نہیں ہے، کہ عام کبوتروں کو کم ہی لوگ دانہ ڈالتے ہیں، وہاں ڈالتے ہیں مکہ مدینے میں کبوتروں کو دانے، تو ثواب کا کام ہے، اچھی نیتوں سے ڈالیں گے تو جائز ہے، کار ثواب ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا اس میں یہ کہ اب پوزیشن یہ کہ جہاں دانے ڈالے کچھ دیر ہوئی، کھایا نہیں کھایا کبوتروں نے، وہ جھاڑو لے کر کہاں ڈالاتے ہیں پتہ نہیں۔ اب اگر ایسی جگہ ڈالتے ہیں کہ جہاں دوسرے کبوتر کھا لیں گے
اس کا پتہ نہیں ہے کیا کرتے ہیں، اس کا کوئی بھروسہ نہیں، ڈسٹ بین میں ڈال کر اس کو فارغ کر دیتے ہوں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو دوبارہ بیچنے والے وہاں بیچ رہے ہوتے ہیں، یوں بھی کرتے ہوں تو کچھ کہہ نہیں سکتے، خدا بہتر جانے. وہاں کوئی بول بھی کچھ نہیں سکتا کہ بھئی ان کو کھانے دو، ہم نے دانے ڈالے ہیں، لیکن ڈالنا جائز ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب. احساس و جذبات کی ترجمانی، کسی کی تعریف میں چند سطر، خواہ کوئی انسان ہو یا بے جان، کسی کی ادا ہو یا عطا، موضوع بے شمار، مزاح بھی شامل، الفاظ کا چناؤ ہر حد تک. شاعری اپنی ایک تاریخ رکھتی ہے، دور قدیم سے ہی اس کے مختلف انداز رہے ہیں اور آج بھی شاعری کا ایک اپنا مقام ہے. امیر اہل سنت سے عرض ہے، شاعری کس حد تک جائز ہے، ان میں کن باتوں کا خاص خیال رکھا جائے. بعض اشعار کفریہ بھی ہوتے ہیں، ان سے کیوں کر بچا جائے. مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقہ. دراصل وہ شاعری جو ہے نا، یہ کوئی عمدہ کام نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ. ترجمہ یہ آیت قرآنی ہے. جی، ہم نے ان کو شعر نہیں سکھایا اور نہ ہی ان کے لائق ہے. شعر میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں کہ ان کو ہم نے شعر نہیں سکھایا اور شعر خود ان کے لائق بھی نہیں ہے. لیکن شاعری کی اصلاح کرنے اور یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ثابت ہے نا. یوں تو اشعار کے تعلق سے یعنی قصدن آپ نے نہیں فرمایا، ورنہ آپ نے جیسے ایک موقع پر یاد کے کہ انا النبی محمد لا کذب انا ابن عبد المطلب، یہ آپ نے اس طرح ارشاد فرمایا تھا. تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شاعری کو سمجھتے تھے. کوئی یہ شاعری کیا ہے، یہ کوئی مطلب ہے کہ علم جو ہے نا، کون سا علم ہے جو میرے آقا کو معلوم نہیں ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو جانوروں کی بولیاں جو سمجھتے ہیں تو شاعری کیوں نہیں سمجھیں گے. تو خیر، تو شاعری کوئی ایسا مطلب فن نہیں ہے جس کو کوئی سیکھنا، کوئی سعادت کی بات ہم سمجھیں. پھر شاعر جو ہے نا، یہ ایسی کہ زمین و آسمان کے قلابے ملاتے ہیں، اتنے مبالغے کرتے ہیں کہ کلام کو نبھانے کے لیے اور اس کے ردیف قافیے کو مطلب یہ کہ وہ سیٹ کرنے کے لیے بعض اوقات یہ بہت بڑی غلطیاں کر جاتے ہیں. کسی نے خود کہا، کسی مشہور شاعر نے کہا، جہنم کو بھر دیں گے شاعر ہمارے. یہ مصرعہ ہے، اس کا پورا شعر یاد نہیں ہے مجھے. تو شاعری اب اگر کوئی کرے تو اس کو ایک تو فن آنا چاہیے، اور نعت جیسے نعت شریف لکھے، حمد لکھے، تو یہ اگر اخلاص کے ساتھ لکھے گا تو ثواب کا حقدار ہوگا، اچھی نیت سے لکھے گا تو. لیکن اس میں یہ کہ وہ لکھنے والا جو ہے نا، شاعری کے فن کے ساتھ ساتھ وہ اس کی قرآن و حدیث پر کچھ نظر بھی ہو اور دین کی اس کو اچھی خاصی سمجھ بھی ہو. ورنہ پھر وہی کہ نعتیہ اشعار لکھنے والے بھی کفریات میں جا پڑتے ہیں. بعض اوقات ایسے اشعار ہوتے ہیں جن کے معنی بعض اوقات کفریہ ہوتے ہیں، وہ ایسی باتیں لکھتے ہیں کہ خدا کی پناہ. بہت بعض اوقات بیہودہ قسم کے الفاظ بھی اس میں ڈال دیتے ہیں، خلاف ادب بھی ڈال دیتے ہیں، طرح طرح کے ہوتے ہیں. اسی لیے ہم تو یہ کہ زمانے سے یہی کہتے آ رہے ہیں کہ اب کچھ نعت پڑھنی ہے تو علماء اہل سنت کا کلام پڑھے، اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا کلام
फिर हसन रजा खान हैं, हुजूर मुफ्ती आजम हिंद हैं, हुज्जतुल इस्लाम हामिद रजा खान साहब हैं, और भी कई उलमा हैं जिन्होंने कलाम लिखे हैं। हदाय के बख्शिश, फिर ये कि ज़ौक़ नात, कबाल बख्शिश वगैरह वगैरह, तो ये कलाम। फिर मौलाना जमीलुर रहमान साहब आला हज़रत के खलीफा थे, इनके कलाम है। मुफ्ती अहमद यार खान साहब का कलाम, सदुल अफाजिल का कलाम। तो यूँ कई उलमा किराम ने नातिया कलाम लिखे। इन हजरात की शायरियाँ तो नातें या नसीहत के अशार, मुनाजात के अशार है ना, ये पढ़े जाएं। तो बाकी आम शायरों में रिस्क बहुत होता है। तो कोई अगर शायर की शायरी करे भी ना, तो उसको चाहिए कि वो उसकी शरई तफ्तीश करा ले। जो गैर आलिम अगर कलाम लिखता है तो फिर वो ऐसे आलिम से तफ्तीश करा ले कि जो शायरी का फन भी जानता हो और वो कुरान और हदीस की रोशनी में उसको देख ले कि कोई गलती तो नहीं है। तो आम आदमी, आम अवाम जो नहीं अशार लिखते हैं, ऐसे उठपटांग अशार लिखते हैं, इनको पता ही कुछ नहीं होता। रदीफ किसको बोलते हैं, काफिया किसको बोलते हैं, अल्फाज का जखीरा बहुत बड़ा होना चाहिए शायरी करने वाले के लिए। इनके पास अल्फाज भी नहीं होते, तलफ़ुज़ ही गलत होते। तो शायरी बाकायदा फन है। तो ये सब लिखते हैं बस कि एक मिसरा छोटा है, एक लंबा है, तो कोई मशरिक में जा रहा है, कोई मगरिब में जा रहा है, फिर माना कुछ के कुछ होते हैं। तो इसलिए वो आम लोगों को तो शायरी करनी नहीं चाहिए। हर आलिम के पास इतना वक्त भी नहीं होता जो शायरी लिखे, ना फन भी नहीं होता। फन ना होना शायरी का कोई आलिम के लिए शर्त भी नहीं है, ऐब भी नहीं है कि भाई शायर आलिम जो है शायरी नहीं जानते, कोई हर्ज नहीं है, ना जानते हो तो। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने सूरत शुआरा, जो शुआरा शायर की जमा है, इसमें आयत नंबर 224 में इरशाद फरमाया वश्शुआराउ यत्तबिउहुमुल गावून, और शायरों की पैरवी गुमराह करते हैं। इसकी तफसीर में इरशाद फरमाया कि मतलब ये है पैरवी करते हैं कि इनके अशआर में कि इनको पढ़ते हैं, रिवाज देते हैं, हालांकि उनके अशार झूठे और बातिल होते हैं। शान नुज़ूल यानी ये आयत इसलिए नाजिल हुई थी कि ये आयत कुफ़ार के शायरों के हक़ में नाजिल हुई, जो सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिज्ब में शेर कहते थे, और कहते थे कि जैसा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं ऐसा हम भी कह लेते हैं, और इनकी कौम के गुमराह लोग इनसे इन अशार को नकल करते थे। इन लोगों की आयत में मजम्मत फरमाई गई। फिर कुछ आगे जाके ये इरशाद फरमाया कि इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहात, मगर वो जो ईमान लाए और अच्छे काम किए, व ज़करुल्लाह कसीरा, और बकसरत अल्लाह की याद की, वंतसरू मिन बअदि मा ग़ुलिमू, और बदला लिया बाद इसके कि इन पर जुल्म हुआ। इसकी तफसीर में सदरुल अफादिल रहमतुल्लाहि तआला फरमाते हैं कि इस आयत में जो इस्लाम के शायर हैं उनका इस्तिस्ना फरमाया गया, यानी इनको अलग कर लिया गया कि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात लिखते हैं, अल्लाह ताला की हम्द लिखते हैं, इस्लाम की मदा यानी तारीफ़ लिखते हैं, पंदो नसाहे यानी नसीहत की बातें लिखते हैं, इस पर अजर व सवाब पाते हैं। बुखारी शरीफ में है कि मस्जिद नबवी में हज़रत हस्सान के लिए मिंबर बिछाया जाता था, वो इस पर खड़े होकर रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मफाखिर पढ़ते यानी फ़ज़ाइल बयान फरमाते और कुफ़ार की बदगोइयों का जवाब देते थे। सय्यद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इनके हक़ में दुआ फरमाते थे। बुखारी की हदीस में है हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बाज़ शेर हिकमत होते हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मजलिस मुबारक में अक्सर शेर पढ़े जाते थे, जैसा कि तिरमिज़ी में जाबिर बिन समूरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाया शेर कलाम है, बाज़ अच्छा होता है बाज़ बुरा, अच्छे को लो और बुरे को छोड़ दो। माशाअल्लाह। तो करे मतलब कलाम वो लिखे जो अहल हो रहा, लिखने जानता हो, वही जो मैंने अर्ज किया कि आलिम हो, फन भी जानता हो,
ورنہ عام لوگ جو لکھتے ہیں اس میں غلطیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں. فنی غلطیاں بھی سمجھے اپنے، شرعی غلطیاں بھی ہوتی ہیں. الفاظ کا ذخیرہ بھی ہونا چاہیے. ہاں اس کے الفاظ بہت، جب الفاظ اچھے اچھے ہوں گے اس کے بعد تو وہ شعر میں فٹ کرے گا نا اس کو، ورنہ فٹ کیا کریں. یہاں تو بولنے کے ڈھنگے ہوتے نہیں ہیں. اردو بولنا تو پوری آتی نہیں ہے، اردو میں کلام لکھتے ہیں. وہ کسی نے کہا نا شاعری آتی نہیں پر شاعری کرنے لگے. شاعری آتی نہیں پر شاعری کرنے لگے، چارہ سمجھ کر شاعری کو سب گدھے چرنے لگے. یہ بھی کسی نے کہا ہے، شعر ہے کسی کا. تو ایک تو ہوتا شاعر، ایک ہوتا متشاعر. تو شاعر وہ جو فن جانتا ہے شاعری کا، متشاعر وہ جو نقلی شاعر، اس کو آتا جاتا نہیں ہے، وہ گھسیٹے جاتا ہے. تو ایک تعداد ہے جو گھسیٹ رہی ہوتی ہے، عوام بابا کر رہی ہوتی ہے، عوام کو خود نہیں آتی ہوتی شاعری. تو اس لیے اس سے بچنا چاہیے، اور علماء ہی کریں بس، وہ بھی نعت حمد یا کوئی اصلاح معاشرہ کے لیے کوئی کلام لکھیں تو صحیح ہے. منقبت. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ. مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ.